رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم قیوم جماعت اسلامی ہند انجینئر محمد سلیم صاحب، محترم مولانا رفیق قاسمی صاحب سیکریٹری اسلامی معاشرہ، اور محترم اقبال ملا صاحب سیکریٹری شعبہ دعوت، اور علماء کرام، عورت کے حقوق کا مسئلہ یہ آج کا ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ کسی زمانے میں عورت کے حقوق ہی نہیں تسلیم کیے جاتے تھے، اور جب تسلیم کیے جانے لگے تو بہت سے سوالات بھی پیدا ہوئے، ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ حقوق کا مسئلہ، اس کا تعلق خاندانی زندگی سے بھی ہے۔ خاندان ہے تو اس میں مرد کا کیا حق ہے، عورت کا کیا حق ہے، دونوں کے کیا اختیارات ہیں، اور اس کا تعلق پورے معاشرے سے بھی ہے، سماجی اور معاشرت سے بھی ہے، اور سیاست سے بھی ہے۔ اس طرح انفرادی اور اجتماعی پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ یہ حقوق کی بحث کیسے چلی، کیا ہوا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن آج کے دور میں مرد و زن کی مساوات کو ایک طے شدہ اصول سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت مرد کے حقوق اور اختیارات برابر ہونے چاہیے، اس میں فرق کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہم انسانوں کے مختلف طبقات میں فرق نہیں کرتے، سب کے حقوق تسلیم کرتے ہیں، برابر تسلیم کرتے ہیں، امیر ہو، غریب ہو، اونچی ذات کا ہو، نیچی ذات کا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، سب کے حقوق برابر تسلیم کیے جاتے ہیں آج کی دنیا میں۔ تو ایسے ہی عورت کے بھی وہ تمام حقوق ہونے چاہیے جو مرد کو حاصل ہیں۔ یہ جو مساوات مرد و زن کا تصور ہے، یہ گویا ایک طرح سے تسلیم شدہ ہے۔ لیکن اس میں ایک نزاکت بھی یہ ہے کہ حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کسی کو کوئی حق دیں تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ کسی کو کاروبار کا حق دیں تو اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی اس پر عائد ہوتی ہیں۔ کسی کو کہیں ٹیچر مقرر کریں تو اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دونوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے، اور بہت سے مسائل میں عورت اور مرد کی ذمہ داریوں میں خود فرق کرنے لگتے ہیں، یہ اس کی ایک کمزور پہلو ہے۔ جب دونوں کے حقوق برابر ہیں تو ذمہ داریاں برابر ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مرد جیسے عورت کا خرچ برداشت کرتا ہے، نان نفقہ برداشت کرتا ہے، تو یہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، تو عورت پر بھی ذمہ داری عائد ہونی چاہیے۔ لیکن اس لیے کہ اس کے ساتھ اس میں کچھ مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے خود لوگ اسے
فرق بھی کرتے ہیں۔ اسلام پر جن پہلوؤں سے اعتراض کیا جاتا ہے ان میں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کی مساوی حیثیت نہیں دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کچھ حقوق تو مانے گئے ہیں لیکن برابر کی حیثیت نہیں دی گئی ہے، فرق کیا گیا ہے، اور یہ آج کے دور کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اسلام پر جو بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کا دین حق ہونا ہی زیر بحث آ جاتا ہے، لیکن ایک بڑا اعتراض بھی ہے، جیسے ایک بڑا اعتراض جہاد پر ہے یا اور کسی چیز پر ہے، ہجرت پر ہے، بہت سی چیزوں پر ہے، لیکن غالباً سب سے زیادہ بڑا اعتراض جو عملاً ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حیثیت نہیں دی ہے۔ کچھ حقوق دیے ہیں اسے لیکن بہرحال وہ کم تر ہیں، یعنی جتنے حقوق اس نے مرد کے تسلیم کیے ہیں اتنے حقوق عورت کے تسلیم نہیں کیے ہیں۔ لیکن یہ بات جب کہی جاتی ہے تو اس میں اسلام کی عام تعلیمات یا اس کی جو ہدایات ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مختلف مسائل میں اسلام کی تعلیمات ہیں، عبادات سے متعلق بھی تعلیمات ہیں، اخلاق سے متعلق بھی تعلیمات ہیں، اور معاشرے سے متعلق بھی ہیں، سیاست سے متعلق بھی ہیں، لیکن ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی مجموعی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں، انہی کی روشنی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان مجموعی تعلیمات کو سامنے رکھیں، الگ الگ دیکھیں تو بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، تو ان سوالات کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ اسلام نے عمومی تعلیمات کیا دی ہیں، انہی تعلیمات کی روشنی میں آپ اس کے بارے میں غور بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ اس نے جو قانون دیا ہے، بنیادی طور پر اس کا تصور یہ ہے کہ اسلام نے جو قانون دیا ہے وہ چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاق سے ہو، یا معیشت اور معاشرت سے متعلق ہو، وہ مرد اور عورت سب کے لیے ہے۔ شریعت، اب ہم دینی اصطلاح میں اگر گفتگو کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت سب کے لیے ہے، یعنی وہ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ قرآن نے کہا ہو کہ شریعت مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، یا عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، جنت سے نکال دی گئے۔ اس کی تفصیل آپ کے علم میں ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، اب جنت چھوڑ کے زمین پہ چلے جاؤ، تم بھی رہو گے اور شیطان بھی رہے گا وہیں۔ جنت میں رہنے کا اس نے بھی استحقاق کھو دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے وہاں سے جب نکالے گئے تو ان کو ہدایت یہ دی جا رہی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جانے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ جو اس پر عمل کرے گا
وہ بے خوف و خطر زندگی گزارے گا. تو یہ ہدایت جس کا آج قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا تعلق صرف حضرت آدم سے نہیں ہے، عنصر حوا سے ہے، بلکہ دونوں سے ہے. دونوں نکالے گئے، شیطان نے بہکایا، وہ بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان یہاں جنت میں بھی تمہیں بھٹکایا اس نے اور یہاں بھی بھٹکانے کی کوشش کرے گا. تو آپ نے دیکھا کہ شریعت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہے. دوسری بات اسلام نے یہ بتائی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر قرآن اصولی طور پر یہ بات بتاتا ہے کہ اگر کسی کے اندر ایمان ہے، ایمان کا مفہوم ہم جانتے ہیں، دل سے خدا رسول آخرت کو ماننا، دل سے ماننا، اور جنت دوزخ کو ماننا، تقدیر کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، یہ گویا ایمان ہے. اور یہ ایمان دل سے ہوتا ہے. دوسری چیز قرآن یہ کہتا ہے کہ عمل صالح، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عقیدے کے کچھ تقاضے ہیں. آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو مانتا ہے، اس کی ہدایت کو مانتا ہے، رسول آخرت کو مانتا ہے، جنت دوزخ کو مانتا ہے، تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو قرآن عمل صالح سے تعبیر کرتا ہے. یعنی اس ایمان کے نتیجے میں آدمی کو بہترین زندگی ملے گی. صالح کا مطلب آپ جانتے ہیں، بہترین زندگی ملے گی. ایمان کے ساتھ عمل صالح قرآن میں جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے عام طور پر اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے عمل صالح کا ذکر ہے. وہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایمان صحیح معنی میں ہو تو انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے، صالح زندگی گزارتا ہے وہ، اسی لیے اسے صالح عمل صالح کہتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے نا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان ہے تو اس کے نتیجے میں عمل صالح ضرور ہوگا. اور دوسری یہ بات بتاتا ہے قرآن کہ ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان کے ساتھ اس کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. جتنے وعدے قرآن میں کامیابی کے ہیں وہ سب ایمان اور عمل صالح سے متعلق ہیں. ایمان اور عمل صالح پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی، ایمان اور عمل صالح کرو گے تو دنیا میں اقتدار تمہیں ملے گا. یہ ساری باتیں ایمان اور عمل صالح ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم سے کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح وجود میں آتا ہے، پاکیزہ عمل، بہترین عمل، ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی یہ جو بشارت ہے کہ دنیا بھی اس کی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، حکومت اور اقتدار بھی اسے ملے گا. قرآن میں یہ بات بھی کہی گئی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ایمان اور عمل صالح تمہارے اندر ہے تو دنیا میں حکومت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وعدہ جو قرآن کا ہے یہ صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ اس میں عورتوں سے بھی ہے. یہ بات قرآن میں کئی جگہ وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے. ایک جگہ سے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينهم حیاة طیبہ ولنجزینهم بحسب ما كانوا يعملون. یہ سورہ نحل کی آیت ہے.
جس نے عمل صالح اختیار کیا اور اس کے ساتھ وہ صاحب ایمان بھی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. آپ حضرات علماء کرام ہیں، میں زور دینے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا چاہے وہ مرد، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی دنیا میں دیں گے. پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی زندگی گزاریں گے وہ دنیا میں جس میں اخلاقی خرابیاں نہیں ہوں گی، دھوکہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی دولت مل جائے گی، دولت بھی ملے گی، عیش کی زندگی گزاریں گے، نہیں، بلکہ پاکیزہ زندگی ایک تو یہ ہے کہ جانوروں کی سی زندگی ہے اور حیوانوں کی سی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے کہ بھی یاکلون کما تاکل الانعام والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام. جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا سے کھا رہے ہیں ایسے جو جانور کھا رہے ہیں. تو پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی جس کے اندر آدمی اللہ کے حکام کا پابند ہو اور اسے جو کچھ ملے وہ صحیح راستے سے ملے، غلط راستے سے نہ ملے. تو اس کو پاکیزہ زندگی کہتے ہیں. عمل صالح کی ایک دوسری تعبیر ہے، سمجھیے کہ اسے ہم، تو قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا کہ جو عمل صالح اختیار کرے گا ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی گزاریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اسے بہترین اجر دیں گے قیامت میں. تو دنیا میں پاکیزہ زندگی وہ گزارے گا، ایسا مرد بھی اور ایسی عورت بھی، اور آخرت میں وہ بہترین اجر کا مستحق ہوگا. یہ بات جو کہی گئی ہے، کئی جگہ ایک بات کہی گئی ہے. ایک آیت کا اور میں حوالہ دوں گا آپ کو، یہ اہم بات ہے، اسے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. قرآن میں ایک بات کہی گئی ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا. کوئی آدمی غلط کام کرے تو اللہ کا قانون یہ ہے قیامت میں اسے اتنی بدلہ ملے گا اس کا جتنا سے غلط کام کیا ہے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، لیکن جس نے عمل صالح کیا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس نے ایمان کے مطابق عمل صالح اختیار کیا ہے، فاولئک یدخلون الجنہ ویرزقون فیہا بغیر حساب. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے غلط کام کیا اسے تو اتنا ہی بدلہ سزا دے گا، لیکن جو مرد یا عورت پاکیزہ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، بے حساب دے گا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور بھی آیات ہیں اس سلسلے کی، تو جس میں بات بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں سنوارنے کا کام، بنانے کا کام اگر مرد کرے یا عورت، اس کا بہترین اجر اسے ملے گا. اب یہ بات یہ دیکھیے، بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان سب اعتراضات کا تو ذکر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. آپ اس سلسلے کی کتابیں پڑھ کے اندازہ بھی کر سکتے ہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ خاندانی زندگی میں مرد کی حکومت ہے، لیکن یہ بات جو لوگ کہتے ہیں وہ اسے فراموش کر جاتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے کہ خاندان باقی رہے یا نہ رہے. مغرب نے جو رویہ اختیار کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. نہ بیوی کو شوہر کی فکر ہے، نہ شوہر کو بیوی کی فکر ہے، بچے ماں باپ سے بے نیاز ہیں.
اور ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، خاندان بکھر گیا ہے، اور وہ یہ مان کے چل رہے ہیں، شوہر یہ تسلیم کر لیتا ہے عملاً کہ میری بیوی کیسی زندگی گزار رہی مجھے نہیں پوچھنا چاہیے، اور بیوی یہ مان کے چلتی ہے کہ میرا شوہر کیسی زندگی گزارتا ہے مجھے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور کب تک وہ رہیں گے نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا خاندان بکھر گیا ہے اور آدمی سکون کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خاندان کا ہونا ضروری ہے۔ خاندان ایک ایسا ادارہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے، خاندان میں چند افراد ہوتے ہیں، کبھی 4-5 کبھی 10، بڑا خاندان ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ خاندان اگر ٹھیک ہو جائے تو ایک اکائی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ایسی اکائیاں سب مل جائیں تو پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ خاندان باقی رہنا چاہیے۔ اب خاندان باقی رہنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جب یہ ادارہ باقی رہے گا، انگریزی میں سے انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، سمجھے یہ فیملی بھی جو ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے، جیسے اسکول ایک ادارہ ہوتا ہے ایسے ہی خاندان بھی ایک ادارہ ہے۔ تو اب اس میں ادارہ ہے تو کون سربراہ ہوگا؟ دونوں سربراہ نہیں ہو سکتے۔ کسی اسکول میں 2 پرنسپل تو نہیں ہو سکتے، اور کسی یونیورسٹی میں 2-4 وائس چانسلر تو نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھی خاندان ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خاندان میں کا نظام چلانے کے لیے مرد کو سربراہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ قرآن اس کی 2 وجہ بیان کرتا ہے۔ مرد قوام ہے، قوام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملات کو دیکھنے والا، خاندان کے گھر کے حالات کو دیکھنے والا، اسے ٹھیک رکھنے والا مرد ہے۔ قوام جو ہے قیام سے نکلا ہے، جو کسی نظام کو چلا سکے اقتدار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اسے قوام کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے کہا کہ مرد کو ہی اس کا اختیار ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، عورت کے مقابلے میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے بعض پہلوؤں سے برتری دی ہے۔ وہ جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے، دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر گھر پر کوئی آفت آ جائے یا کسی پر کوئی حملہ ہو جائے تو مرد سے سفر ہو سکتا ہے، دوڑ دھوپ کر سکتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے اسے زیادہ طاقت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ بما انفقوا، گھر پر خرچ کرتا ہے وہ۔ تو یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہوگی کہ آدمی طاقت کسی کے پاس ہو مقابلے کی، دوڑ دھوپ کی، دفاع کی۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان اگر بیوی بچوں پر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کا جواب دینا آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہوگی کہ خرچ وہ کرے اور اقتدار دوسرے کا ہو۔ تو قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، اس لیے کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ عورت کے لیے حق ہونا چاہیے تو وہ
مرد کے مقابلے میں وہ بھی دفاع کا کام کرے، دوڑ دھوپ کر کے دکھائے، مقابلہ کر کے دکھائے، خاندان کی حفاظت کر کے دکھائے، اور گھر کا خرچ بھی برداشت کرے۔ دیکھیے بعض عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں، یہ دنیا میں ناممکن نہیں ہے کہ وہ مرد سے زیادہ طاقتور ہوں، مرد سے زیادہ عقل مند ہوں، مرد سے زیادہ ان کی آمدنی ہو، یہ سب امکانات ہیں، اور سوجھ بھی جن کی زیادہ ہو، پڑھی لکھی زیادہ ہو، مرد سے زیادہ پڑھی لکھی ہوں، آمدنی ان کی زیادہ ہو، ایسی عورتیں دنیا میں ہیں اور رہیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن اسے تسلیم کرتا ہے کہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ عام بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب فلاں خاتون تو ایسے ہیں، وہ جواب بھی دے سکتی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، اور شوہر کچھ کماتا نہیں ہے، وہ کماتی بھی ہے، خرچ بھی کر رہی ہے، تو اس کے امکانات تو ہیں، لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو عورت مال نفقے کے لیے لڑتی کیوں کہ میرا نفقہ نہیں مل رہا ہے، میرا حق نہیں مل رہا ہے مجھے، اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اس وجہ سے ان دونوں کو اس بنیاد پر مرد کو قوام ہونا چاہیے خاندان کا۔ اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر مرد کو یہ اختیارات ہیں تو وہ زیادتی بھی کر سکتا ہے، تو یہاں قانون آتا ہے اسلام کا۔ اسلام نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ مرد اپنی اس اختیار کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرے۔ اگر وہ غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ میں اس کا مال نفقہ نہیں دیتا ہے، یا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دیکھیے خاندان میں محبت کی فضا ہونی چاہیے۔ اگر ایسے نہیں ہے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، بات بات پہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ بعض چیزوں میں ہم اسے پابند بنائیں گے، اور اگر وہ اس کا پابند نہیں ہوتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی۔ تو اسی میں نفقے کا بھی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کا مسئلہ بھی ہے، اس کی آزادی کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ اسی میں ایک ضمنی مسئلہ یہ بھی چھڑ گیا ہے آج کل کہ مرد کو اختیارات دیے گئے ہیں، اسے طلاق دے دیتا ہے، تو وہ غلط طریقے سے دیتا ہے، اسے ختم ہی کر دینا چاہیے۔ اب کسی نے یہ کہہ دیا کہ طلاق طلاق طلاق، آپ لوگوں نے اسے طلاق مان دیا ہے، وہ جائے گی کہاں، کیسے ہوگا؟ تو یہ ہے کہ ان سب باتوں کا بھی جواب ہے کہ جائے گی کہاں، اس کا مسئلہ بھی اسلام حل کرتا ہے، کہاں جائے گی۔ تو وہ اگر کم عمر ہے تو ماں باپ کے پاس آئے گی، بڑی عمر والی ہے تو اولاد کے پاس جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں وہ بالکل بے بس ہو کے رہ جائے، ایسی صورت اسلام میں نہیں رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آج کے دور میں عورت کے معاش کا مسئلہ بھی ہے، تو اسلام میں اس بات کی اجازت ہے، گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر عورت کوئی ملازمت کرنا چاہے یا شوہر خود بھی چاہے کہ ملازمت وہ کرے، آج کے حالات میں اس کا امکان ہے کہ شوہر کی آمدنی ناکافی ہو، یا موجودہ حالات میں جیسے آرام کی زندگی، آسائش کی زندگی آدمی گزارنا چاہتا ہے، اس میں اس کی
آمدنی ناکافی ہو، وہ ملازمت کرانا چاہتا ہے اور یہ ملازمت کرنے کے لیے تیار ہے تو گنجائش ہے اس کی، بشرطے کہ ایسی ملازمت ہو جس میں اس کی عزت آبرو محفوظ رہے، شرعی حدود کے اندر ملازمت کرے، اس سے اسلام نہیں روکتا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ عورت کا وراثت میں حق کم ہے۔ دیکھیے یہ بات جو کہی جاتی ہے یہ بھی پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ وراثت میں اسلام نے یہ دیکھا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں دیکھا ہے کہ بھئی اسے کم دینا ہے، بلکہ جو مال مل رہا ہے وہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے تقسیم ہو، کس پر زیادہ ذمہ داری، جس پر زیادہ ذمہ داریاں ہیں اسے زیادہ ملے، جس پر کم ذمہ داریاں ہیں اسے کم ملے۔ مرد پر چونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا حصہ زیادہ ہے، اور عورت پر ذمہ داریاں کم ہیں اس لیے اس کا حصہ کم ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں اسلام فرق بھی نہیں کرتا، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کا حصہ زیادہ ہے مرد کا کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک بیٹی ہے، وہ آدھے مال کی وارث ہو جائے گی، دو یا دو جس سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 کی وارث ہو جائیں گی، جبکہ اس کے باپ کو 6واں حصہ ملے گا۔ آپ سوچئے، باپ ہے وہ، ماں ہے، یعنی 2/3 مال کی یہ 2 بیٹیاں وارث ہو جائیں گی۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ اس کا حصہ کم رکھا گیا ہے۔ اسلام میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کا رشتہ میت سے کتنا قریب ہے، اس میں اولاد کو مقدم رکھا ہے، یہ اولاد ہے، اس کے بعد ماں باپ کا نمبر آتا ہے، حالانکہ وہ انہی کی اولاد ہیں، لیکن شریعت نے یہ اصول رکھا ہے کہ اولاد کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر اولاد کے درمیان تقسیم ہو رہی چیزیں تو ماں باپ کا 6واں حصہ ہوتا ہے، ماں کا بھی باپ کا بھی دونوں کا برابر ہے۔ ہاں کوئی سب ختم ہو جائے صرف باپ ہی رہ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا، لیکن اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی ہیں تو دونوں کا 6واں حصہ ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، پوری بات اس سے واضح نہیں ہوتی۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ایک آیت ہے قرآن شریف کی، اسے آپ ہمیشہ سامنے رکھیے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں کہا گیا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس میں 10 باتوں کا ذکر ہے۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اسلام کا ذکر ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں، اس میں ایمان کا ذکر ہے۔ قانتین و قانتات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور عورت۔ والصادقین والصادقات، راز باز مرد، راز باز عورتیں۔ والصابرین والصابرات، دین پر جمنے والے مرد اور دین پر جمنے والی عورتیں۔
والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد، اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد، خدا کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، باعفت زندگی گزارنے والے مرد اور باعفت زندگی گزارنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ تو اسی میں بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو پھر کہے کہ صاحب ہم اس پر سوچیں گے۔ تو یہ سارے احکام جو مرد اور عورت سے متعلق ہیں۔ میرے دوست اور ساتھیوں، بہت سے اعتراضات اس لیے کیے جاتے ہیں، اور یہ آج کا ایک زندہ مسئلہ ہے، اسے برننگ ٹاپک کہا جاتا ہے نا۔ ہم لوگوں کو اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہیے، ہمیں جواب دینے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں، اس کی ان میں سے ہر چیز کی بڑی تفصیل ہے، اس کی حدود و شرائط بھی ہیں، ان سے واقفیت بھی ہونی چاہیے، اور اس مسئلے کے اس کے بہانے اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کو جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہمیں ہونا چاہیے۔